आज के अखबारात पर नजर डालते हैं। आज मंगल 26/1440 हिजरी 30 जुलाई 2019 ईस्वी 15 सावन 2076 बिक्रमी है। रवाय वक्त की आज लीड है। 24,000 अरब का मकरूज़ करने वाले जवाब देने पर तैयार नहीं इमरान खान। वज़ीर आज़म ज़िद्दी रियासत मदीना का विजन पूरा करके रहेंगे, सदर अरवी की तरफ से यह कहा गया है। ज़िद्दी की बजाय अगर लफ्ज़ पुरअज़म इस्तेमाल किया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। सुपर लीड है। उम्र कैद की सज़ा का तयन। सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। बड़े अरसे से ऐसे केस का इंतज़ार कर रहा था। चीफ जस्टिस खोसा लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। इस हवाले से बड़ी कन्फ्यूजन थी। 25 साल उम्र कैद को अमूमन समझा जाता है। 12 साल मुकम्मल होने के बाद मुलज़म को या मुजरम को रिहा कर दिया जाता था। चीफ जस्टिस पहले कह चुके हैं कि उम्र कैद की सज़ा ऐसी होनी चाहिए और ऐसी सज़ा होगी कि आखिरी दिन तक बंदा अपनी ज़िंदगी की कैद से रिहाई तक वो जेल में रहेगा। और इस किस्म की सज़ा होगी कि लोग कहा करेंगे कि इससे तो बेहतर था कि हमें सज़ाए मौत दे दी जाती। फांसी की लोग तो मना किया करेंगे। अगली खबर है। नवाब वक्त के वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ़ की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म के साथ इस मुलाकात में आर्मी चीफ़ के साथ DGISI और DGISPR भी मौजूद थे। इस मुलाकात की बड़ी अहमियत है। इसके हवाले से कहा जा रहा है कि अहद किया गया है फ़ौज और हुकूमत की तरफ से कि वो किसी ब्लैक मेलिंग में नहीं आएगी, किसी सियासी ब्लैक मेलिंग में नहीं आएगी। जैसे मरीम नवाज़ साहिबा कह रही हैं कि मैंने सबूत बहुत कुछ मैंने लेके बाहर भिजवा दिया है, अगर मुझे कुछ कहा गया या कुछ किया गया तो वो सारा कुछ आलमी मीडिया पर आ जाएगा। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत को ब्लैक मेल करने के लिए बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं। ख़त्म नबूवत का नाम इस्तेमाल करते हुए वो भी हुकूमत को ब्लैक मेल करने के लिए कोशिश है। इस हवाले से फ़ौज और सियासी क़यादत की तरफ से एक अज़म का इजहार किया गया है। चीफ जस्टिस के हवाले से एक और बयान यहाँ सामने आया। इरफान सिद्दीकी को हथकड़ियाँ लगाने से अदलिया को शर्मिंदगी हुई। बेहतर इंसाफ ना करने वालों को अल्लाह ताला निशान इबरत बना देता है। चीफ जस्टिस साहब ने ये रिमार्क्स तो दिए हैं, लेकिन उन्होंने कोई इसके ऊपर आज खुद नोटिस नहीं लिया। वो आज खुद नोटिस से हमेशा से गुरेज़ा रहे हैं। फ़ज़ाइया के लिए जदीद मिज़ाइल। भारत का रूस से $215 मिलियन का मुआहदा। ये भी नवाब वक्त की खबर है। अगली खबर में कहा गया गवर्नमेंट हाउस मरी अवाम के लिए खोल दिया गया। पब्लिसिटी का शौक़ नहीं, अमल का कायल हों। तो ऐसे गवर्नमेंट हाउसेस, ऐसे सैर व सियाहत के लिए बनाए गए हाउसेस जगह जगह के ऊपर बड़े बड़े शहरों में मौजूद हैं। हुकूमत की तरफ से ये अच्छा इकदाम है। पंजाब हुकूमत की तरफ से खैबर पीके हुकूमत पहले ही ऐसा कुछ कर चुकी है। अवाम के लिए खोलने का मकसद ये है कि ऐसे गेस्ट हाउसेस आसानी से दस्तयाब होंगे, आम लोगों के लिए बड़े सस्ते होंगे। फरदौस आशिक अवान की तरफ से कहा गया है फजलुर रहमान मदारस के तलबा को ढाल बना रहे हैं। इन्होंने ये भी कहा कि इरफान सिद्दीकी निज़ाम के नकाइस का शिकार हुए। अगली खबर शाह महमूद कुरैशी के हवाले से है। कौमी असम्बली में उन्होंने ख़िताब करते हुए कहा तहरीक इंसाफ PPP अरकान गुथम गुथा होते होते रह गए। तो शाह महमूद कुरैशी ने इस हवाले से कहा था कि अपने ख़िताब में उन्होंने कौमी असम्बली के इजलास के दौरान ख़िताब में कहा था दौरा अमेरिका पर ख़ारजा अमूर कमेटी को एतमाद में लेंगे। अच्छी बात है, एतमाद में लेना चाहिए। सेनेट में कायमा कमेटी जाली अद्वियात बनाने वालों को 14 साल कैद 5 करोड़ रुपए जुर्माने की तजवीज़ दी है। रहमान मलक ने अपनी हुकूमत के दौरान वो ऐसा करते जब वो वज़ीर दाखिला थे तो बहुत बेहतर होता। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। अगली खबर में कहा गया है राना सनाउल्लाह जैसा सलूक कलभूषण से भी नहीं हुआ। स्पीकर प्रोडक्शन आर्डर पर इमरान खान की डिक्टेशन न लें। शहबाज शरीफ ये उकसा रहे हैं स्पीकर को कि किसी भी तरीके से आप जो इनके मेंबरान हैं, राना सनाउल्लाह है, साद रफ़ीक है, आसफ़ ज़रदारी है, उनको प्रोडक्शन आर्डर जारी करें। ये अपोजिशन तो उन गद्दारों के प्रोडक्शन आर्डर के लिए भी ज़ोर दे रही है स्पीकर पर जो फाटा में गिरफ़्तार हुए अली वज़ीर और दूसरे उनके साथी। ये भी देखेंगे कैसा इनका बयान है कि राना सनाउल्लाह जैसा सलूक कलभूषण से भी नहीं हुआ।
کلبھوشن سے کس دور میں گرفتار کیا گیا؟ نواز شریف کے دور میں گرفتار کیا گیا۔ کلبھوشن کو مسلم لیگ کے نون کے دور میں گرفتار کیا گیا۔ واقعی ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوا جو ایک جاسوس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ ان کو رہا کروانے کی اسی حکومت کی طرف سے کوششیں کی گئی۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ نئی دوسری حکومت آ گئی جس نے پوری تیاری سے کیس لڑا اور کلبھوشن کو منطقی انجام تک پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ رانا ثناء اللہ منشیات کے حوالے سے گرفتار ہوئے، ان کے ساتھ جو جیل میں سلوک ہو رہا ہے، اگر اس سے بہتر سلوک عام قیدیوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو پھر ان کا اعتراض بنتا ہے۔ تو پنجاب اسمبلی کے حوالے سے گرفتاریوں کے خلاف اپوزیشن نے زبردست احتجاج کیا ہے۔ اگلی خبر زرداری صاحب کے حوالے سے بیان ہے کہ حکومت حفیظ شیخ کو پوچھے اربوں روپے کہاں گئے، عدالت سے ملین مارچ میں شریک ہوں گے۔ ٹھیک ہے، عدالت سے یہ آصف زرداری جائیں، مولانا فضل الرحمان کے ملین مارچ میں شریک ہوں، دیکھیں پھر اس کا کیا ہوتا ہے۔ حفیظ شیخ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے حصے کا بتا چکے ہیں یا بتا رہے ہوں گے۔ زرداری صاحب اپنے حصے کا بتائیں کہ انہوں نے کیا کیا اس دوران۔ اگلی خبر ہے اتر پردیش، جے شری رام کا نعرہ نہ لگانے پر 15 سالہ مسلمان بچے کو تیز چھڑ کر آگ لگا دی۔ اس کے اوپر انسانی حقوق کی تنظیمیں، پاکستانی تنظیمیں بھی خاموش ہیں اور عالمی تنظیمیں تو ویسے ان کا ضمیر سویا ہوا ہے۔ اگلی خبر ہے کراچی، حیدرآباد، سندھ بھر میں طوفانی بارش، بجلی غائب، 14 افراد ہلاک، ایمرجنسی نافذ، آج تمام تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ شہباز شریف نے ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے ملاقات نہیں کرنے دی گئی، رانا ثناء اللہ کے ساتھ رکاوٹیں ڈالی گئی ہیں، دوسری طرف انہوں نے ملاقات کر بھی لی عدالت کے اندر۔ رانا ثناء کے ریمانڈ میں 11 روز کی توسیع ہوئی ہے، فیصلہ قانون کے مطابق عدالت کی طرف سے کہا گیا ہے۔ تو دوسرے فریق جو ہے وہ شاید سمجھتا ہے کہ ان کے اوپر منشیات ڈالی گئی ہے، ہیروئن ڈالی گئی ہے، دیکھیں فیصلہ پھر کیا آتا ہے۔ بلاول کی طرف سے کہا گیا کہ فضل الرحمان کی حکومت آ گئی کہ تو عمران خان کے ساتھ جو ہوگا توبہ توبہ۔ بلاول کہتے ہیں کہ اس لیے بہتر ہے آپ دعا کریں کہ بلاول کی حکومت آ جائے، پیپلز پارٹی کی حکومت آ جائے۔ تو بہرحال بلی کو چھچڑوں ایسے خواب دیکھنے کے اوپر نہ مولانا فضل الرحمان کے اوپر پابندی ہے، نہ بلاول کے اوپر پابندی ہے، نہ ہی مریم نواز کے اوپر پابندی ہے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان حکومت کے خلاف مذہب کارڈ استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ختم نبوت ناموس سے ختم نبوت کے حوالے سے اس کی آڑ میں حکومت کو اور فوج کے خلاف مولانا فضل الرحمان سازشیں رچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو عز و منتشا و ذل و منتشا، اس کے اوپر یقین ہونا چاہیے، اور پھر لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ کہنے میں بھی کسی کو کچھ تکلیف نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ قرآن کی آیت ہے۔ بہرحال جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں، کچھ لوگ جھوٹ اپنی سیاست چمکانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں، اور قرآن و حدیث کا سہارا لے رہے ہیں اور مذہب کا سہارا لے رہے ہیں۔ تو جنگ نے اس کی لیڈ ہے جبراً مذہب تبدیلی و شادی خلاف اسلام ہے۔ کچھ لوگوں نے اسلام کے نام پر سیاسی دکانیں کھول رکھی ہیں، یہاں جو جتنا بڑا مجرم ہے اتنی مراد اس کو مل رہی ہیں۔ یہ عمران خان نے ایک کانفرنس سے خطاب کیا، اسی کانفرنس اقلیتوں کے ڈے کے حوالے سے خطاب کیا، اسی فورم پر عمران خان ضدی وزیر اعظم ہے، پاکستان کو اقلیتوں کے لیے محفوظ ملک بنانے اور ریاست مدینہ کا ویژن ضرور پورا کریں گے۔ صدر علوی نے یہ کہا ہے، پہلے ڈسکس کر چکا ہم یہ خبر۔ تو یہاں پہ جنگ کی سپر لیڈ ہے ٹیکس فائلرز سے 14 سے 22 لاکھ ٹیکس فائلرز 14 سے 22 لاکھ ہو گئے۔ چھوٹے بڑے دکانداروں کو نیب میں لانے کے لیے فکس ٹیکس کی تجویز دی گئی ہے۔ تو اگلی خبر اس میں ہے کہ وزیر اعظم سے آرمی چیف کی ملاقات، ڈی جی آئی ایس آئی اور فوجی ترجمان بھی موجود ہے، یہ ہم ڈسکس کر چکے اس خبر کو۔ بھارت کی بلا اشتعال فائرنگ، خاتون شہید، 7 شہری زخمی، پاکستان نے اس کے اوپر شدید احتجاج کیا ہے۔ قومی اسمبلی کے حوالے سے خبر ہے، جنگ کی ایک دوسرے کو مارنے کی کوشش، پی ٹی آئی پی پی ارکان کا ہنگامہ، اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ بھارت برداشت ہونی چاہیے، اپوزیشن عدم برداشت کی پالیسی پر گامزن ہے۔ اس کے بعد جائزہ لیتے ہیں اس خبر کا۔ پاکستان کے حوالے سے خبریں سب کی تقریباً ایک جیسی ہیں۔ ماضی کی حکومتوں نے صحت کو کبھی ترجیحات میں نہیں رکھا، یہ ڈاکٹر ظفر
مرزا کے حوالے سے خبر ایک لگائی گئی ہے۔ کون ہے ڈاکٹر ظفر مرزا؟ یہ پاکستان والوں کو پتہ ہوگا۔ سنگ کیانگ معاملہ پر پاکستان سمیت اسلامی ممالک کی حمایت حاصل، مغربی پراپیگنڈا جھوٹ ہے، یہ چین کی طرف سے کہا گیا۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم سے کم آمدن والے افراد کے لیے اپنی چھت کا خواب پورا ہوگا، عثمان بزدار نے یہ بات کی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے خبریں نے لکھا ہے، لانگ مارچ کے لیے 30 کروڑ روپے اکٹھے کرو، فضل الرحمان کی عہدیداروں کو ہدایت۔ دیکھیں 30 کروڑ روپے کہاں سے اکٹھے ہوتے ہیں، تھوڑا تھوڑا حصہ ڈالیں گی سیاسی پارٹیاں جن کے مقصد کو مولانا فضل الرحمان آگے بڑھا رہے ہیں، تو یہ کوئی بڑا نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ کا اندرون و بیرون ملک منشیات سمگل کرنے کا انکشاف، یہ ایکسکلوسیو خبر دی ہے۔ خبریں نے سکھے کی کے قریب رانا ثناء کو روکا گیا تو انہوں نے خود نیلا سوٹ کیس کھولا اور مومی لفافے میں بند ہیروئن بھی دکھائی۔ اے این ایف کا چالان میں متن ہے یہ۔ ڈیلی ایکسپریس میں عرفان صدیقی کے حوالے سے سپر لیڈ لگائی گئی ہے۔ کئی سیاسی و مذہبی مقدمات میں جان کا خطرہ تھا، عرفان صدیقی کے معاملے پر بہر سبکی ہوئی، چیف جسٹس کا آئی جی سے اظہار ناپسندیدگی۔ چیف جسٹس نے بھی اس حوالے سے باز پرس کی ہے اور اسپیکر قومی اسمبلی نے بھی اس حوالے سے باز پرس کی ہے۔ دیکھیں کہ اصل معاملات کیا سامنے آتے ہیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔